کتنا یہود ہوگا اور کب کتنا سعود ہوگا اللہ علیم الغیب، اسے سب معلوم ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اس نے کہا میں نے رسول کو تمہیں نور کہا ہے تو صرف نور نہیں کہوں گا، کہیں لوگ اسے خیالی نہ سمجھیں، کہیں سے گمان نہ سمجھیں، کہیں سے تخمین نہ سمجھیں، کہیں آئیڈیا نہ سمجھیں، اسی لیے قد جاءکم، میں نے انہیں تحقیقاً نور بنایا ہے، خیالن نہیں، گمان سے نہیں، حقیقت میں یہ نور تو چلو تحقیق بھی مان لیتے ہیں میاں ہاشمی میاں، یہ آپ کہاں سے بول پڑے کہ تحقیق انچینجیبل ہوتی ہے؟ تحقیق میں بھی چینج، بڑی بڑی تحقیق چینج ہوتی نہیں. یہ بھی تو تحقیق تھی سائنٹسٹ کی کہ ورلڈ از پلیٹ جسٹ لائک پلیٹ، ایک چینج ہو گئی، نو نو نو، ورلڈ از، اس کو گول کر دیا، دنیا گول کر دی. پھر بولے نہیں ایک دم سے وہ فٹ بال کی طرح، وہ جو وہ کرکٹ کا بال ہوتا ہے نا جس کو وسیم اکرم پھینکتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے، تھوڑا کرو لیے ہوئے. تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں. ایک زمانے میں سائنٹسٹ کی تحقیق تھی ایٹم از دا لاسٹ اسٹیج آف ایوری تھنگ، نو بڈی کین ڈیوائڈ، نو بڈی کین چینج ایٹم، ایٹم از لاسٹ اسٹیج. جز ویلا یتجزا کی بحث آج بھی مدارس اسلامیہ میں درس نظامیہ میں بھیجا چاٹنے کے لیے طلبا، یا یوں کو بھیجا کو چمکانے کے لیے، پتا جانے کے لیے پڑھاتے ہیں، گھساتے ہیں کہ ایک ایسا جس کے اجزا نہ ہو سکے، ایک ایسا پوائنٹ جو ڈیوائڈیبل نہ ہو، چینجیبل نہ ہو، دیٹ از ایٹم. پھر سائنٹسٹ بولے نہیں یہ تحقیق برابر نہیں، تھوڑی صحیح ہے تھوڑی رانگ ہے، ڈیوائڈیبل ہے، ایٹم از ڈیوائڈیبل. اور انہوں نے اس کو پاور میں چینج کر کے 3 حصے بنا دیے اور ایٹم بم بنا کر پروو بھی کر دیا. تو تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہے، تحقیق بدلتی ہے. ایک بچے نے تھوڑی سی تحقیق کیا، بڑے نے اس کو چینج کر دیا. آپ دیکھتے ہیں نا، ایک اسٹوڈنٹ آیا تقریر کرنے، ایک پوائنٹ رکھا، تحقیق کر کے ایک پوائنٹ رکھا، اور ایک بڑا اوریٹر آیا اسے چینج کر دیا. تو مولوی کی تحقیق کو عالم، اور عالم کی تحقیق کو محدث، اور محدث کی تحقیق کو مجدد، اور مجدد کی تحقیق کو مجتہد کاٹ سکتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ چلے جاؤ اپنے ملک میں، وہاں سے آج میں ایگزامپل دیتا ہوں. تمہارے یہاں خدا نہ کرے مگر اب ہو ہی رہا ہے تو کیا کیا جائے. آئے دن کراچی میں مرڈر ہو رہا ہے، ایک مرڈر ہوا، تم کورٹ میں گئے تو لوور کورٹ میں گئے، اس نے سیشن کمٹ کر دیا، آئی ایم ناٹ انٹائٹلڈ ٹو ڈیسائڈ یور کیس، گو ان سیشن، ڈسٹرکٹ جج کے یہاں جاؤ. ہمارا کیس ڈسٹرکٹ جج کے یہاں گیا، ڈسٹرکٹ جج نے پھانسی دے دیا، جس نے مر ڈالنے کے لیے مارا اس کو پھانسی دے دو. تو جج کی تحقیق یہ ہے کہ یہ پھانسی کے قابل ہے، کیپٹل پنشمنٹ اس نے دے دیا. پھر ہم اپیل میں گئے ہائی کورٹ میں، تو وہاں ہماری پھانسی کی سزا جو ہے وہ عمر قید میں بدل گئی، کیپٹل پنشمنٹ چینج انٹو لائف امپریزمنٹ، اور پھر ہمیں عمر قید کی سزا ہو گئی. اور پھر جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تو اس نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر چھوڑ دیا. یہ بولو ایسا ہوتا رہتا ہے کہ نہیں؟ لوور کورٹ کا فیصلہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چینج ہو گیا، اور ڈسٹرکٹ کورٹ کا ججمنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چینج ہو گیا، اور ہائی کورٹ میں کبھی کبھی کوئی فیصلہ ہوا تو سپریم کورٹ میں. تو بات یہ ہے کہ جب ڈسٹرکٹ کورٹ کے سامنے کیس گیا تو اس نے ایف آئی آر، جنرل ڈائری، پولیس انویسٹیگیشن، میڈیکل رپورٹ، پوسٹ مارٹم رپورٹ، آئی وٹنسز، آئی ڈاکومنٹری پروف سب پڑھنے کے بعد یہ تحقیق کیا، آج عبداللہ نے مار ڈالنے کے لیے مارا، عبداللہ کو پھانسی. جب یہ ہائی کورٹ میں فائل گئی تو اس نے کہا بھائی مار کو ڈالا مگر مار ڈالنے کے لیے مارا، یہ اندر کی بات ہے، یہ تو نیت کی بات ہے، یہ تو کاغذ میں پروف نہیں ہے. اس لیے عمر قید کی سزا ہو، مار ضرور ڈالا ہے، مار ڈالنے کے لیے جو مارا ہے یہ بات برابر نہیں ہے. اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں وہ کیس پہنچا، اس نے کہا ایف آئی آر لاج جس نے کیا وہ بولتا ہے صبح 10 بجے مرڈر ہوا ہے، اور ایف آئی آر لاج ہوا ہے 2 بجے دن میں، تو 10 بجے مرڈر ہوا، 2 بجے میں ایف آئی آر لاج ہوا، یہ 4 گھنٹے ڈیلے آف ایف آئی آر ہے، تو 4 گھنٹے میں کانسپریسی ہو سکتی ہے، تو طے کیا جا سکتا ہے، امیڈیٹ رپورٹ نہیں ہے. تو اس میں ڈاؤٹ پیدا ہوا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر کے چھوڑ دیا، بولا ڈیو ٹو ڈیلے آف ایف آئی آر دیر از اے ڈاؤٹ اینڈ آئی ایم گیونگ بینیفٹ آف ڈاؤٹ. تو تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں انڈیا میں وکالت کرتا ہوں، میں ہر بات کو غور سے سنتا ہوں، غور سے دیکھتا ہوں، پھر اسی کو بولتا ہوں.
ایسا ہوا نہیں. ایسا اس لیے ہوا کہ نیچے کی تحقیق کو اوپر والا کاٹ سکتا ہے. یونیورسل رول یہ ہے کہ نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا کاٹ سکتا ہے. لوور کورٹ کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ کر سکتی ہے, اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ کر سکتی ہے, اور ہائی کورٹ کی تحقیق کو سپریم کورٹ کر سکتی ہے. مگر پاکستان چاہے جو کچھ ہو جائے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ کاٹے, ہائی کورٹ کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ کاٹے, اور ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق کو لوور کورٹ کاٹے, اور لوور کورٹ کی تحقیق کو تھانے کا داروغہ کاٹے. ایسا کبھی نہیں. نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا کاٹ سکتا ہے, مگر اوپر والے کی تحقیق کو نیچے والا نہیں کاٹ سکتا. تو مولوی کی تحقیق کو عالم کاٹ سکتا ہے, عالم کی تحقیق کو علامہ کاٹ سکتا ہے, علامہ کی تحقیق کو مجتہد کاٹ سکتا ہے, مجتہد کی تحقیق کو امام کاٹ سکتا ہے, امام کی تحقیق کو علی کاٹ سکتے ہیں. نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والا کاٹ سکتا ہے. کہ اے رسول, آپ جو نور بن کر کے آئے ہیں, یہ تحقیق کس کی ہے؟ کیسے کاٹا جا سکتا ہے, کیا بدلا جا سکتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ, یہ اللہ کی تحقیق ہے. کتاب مبین, یہ تو اللہ کی تحقیق ہے. اب اسے وہی کاٹے جو اللہ سے زیادہ علم والا ہو, اللہ سے زیادہ قدرت والا ہو, اللہ سے زیادہ طاقت والا ہو, اللہ سے زیادہ پاور والا ہو. اور جب اللہ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں تو اس نور کی تحقیق کا کاٹنے والا نہیں. اب سب جب سمجھ میں آ گیا ہے تو جا سمجھے, کیونکہ ہمارے مفتی منیر الزمان صاحب سے جو ہمارا روحانی لگاؤ, آدم چشتی کا جو خلوص محبت کھینچاؤ, میں یہاں دوسری بار پھر آؤں گا. بین ثبوت یہ کہ میں پھر آؤں گا, اس لیے کہ یہ تو جمعرات ہے, پیروں کی بارات ہے, روح کائنات ہے, ذکر روح کائنات ہے, اور دن جمعرات ہے. نہ ایسی کوئی پیاری بات ہے, پھر میں ویکینڈ میں بھی آؤں گا, کیونکہ جہاں ضرورت پڑے ڈنڈے کی وہاں انتظار کرو سنڈے کی. آج تو پیار کی باتیں ہوں گی, آج مار کی باتیں نہیں ہوں گی. آج تم کو اگر شوق ہو مار کا نا تو پھر بھی پکار سکتے ہو, کیونکہ ہم لوگ حضرت علی کی اولاد ہیں. تسبیح بھی چلانا جانتے ہو, تلوار چلانا بھی جانتے ہیں. وہ تو جیسا سامنے والا ہو. ابھی پیار کی بات کرو, پیار کی بات ہو, تجلیوں کی برسات ہو, ذکر روح کائنات ہو, اور بوجھ ہے جمعرات ہو.